ٹرمپ کی جیت اور پروجیکٹ 2025 کا خوف۔ ٹرمپ جیت چکے ہیں اور دنیا میں یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ وہ اب پروجیکٹ 2025 کو نافذ کریں گے یا نہیں۔ اگر آپ امریکی الیکشن کے تعلق سے خبریں پڑھتے ہوں گے تو آپ نے بھی پروجیکٹ 2025 کے تعلق سے ضرور سنا اور پڑھا ہوگا۔ کیا ہے آخر ٹرمپ کا پروجیکٹ 2025؟ آئیے اس ویڈیو میں مکمل طور سے باریکی سے جانتے ہیں۔ امریکا میں ہیریٹیج فاؤنڈیشن نامی ایک تنظیم ہے جو قدیم روایت پسندی کے احیاء کے علاوہ کئی اور مقاصد کے لیے کام کرتی ہے۔ اسے ایک رائٹ ونگ تنظیم مانا جاتا ہے۔ اس تنظیم نے نہ صرف ٹرمپ کو مکمل حمایت دی بلکہ ان کی انتخابی تشہیر میں بھی خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یہ تنظیم ریپبلکن انتظامیہ میں بھی اچھا خاصا اثر و رسوخ رکھتی ہے۔ اس تنظیم نے پروجیکٹ 2025 کے نام سے ایک بلو پرنٹ شائع کیا تھا جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک بحث چھڑ گئی اور خاص طور سے امریکہ میں یہ موضوع گفتگو رہا۔ اس پروجیکٹ میں کئی طرح کے انقلابی اقدامات کی بات کہی گئی ہے جس کی وجہ سے کہا جا رہا تھا کہ ٹرمپ اگر الیکشن جیت گئے تو امریکہ میں دوسرا اور نیا انقلاب آئے گا۔ اب ٹرمپ جیت بھی گئے۔ اس پروجیکٹ کی اشاعت کے بعد ٹرمپ پر الزام لگا کہ وہ ڈکٹیٹر بننا چاہتے ہیں۔ پروجیکٹ 2025 کی آخر وہ خاص باتیں کیا ہیں جن پر اعتراضات بھی ہو رہے ہیں اور تعریف بھی ہو رہی ہے؟ امریکہ میں فیڈرل بیوروکریسی کا نظام ہے۔ اسے اب ایک مرکزی طاقت کے تحت لانے کی کوشش کی جائے گی، یہاں تک کہ عدلیہ کو اور اس جیسے اداروں کو بھی براہ راست صدر کے اختیار میں دے دیا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو سارے اختیارات ٹرمپ کے پاس ہوں گے۔ اس میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو پوری طرح ختم کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ FBI پر شکنجہ کسنی اور اس کی صفائی کا تقاضا کیا گیا ہے۔ اس پروجیکٹ 2025 میں اسقاط حمل کے تعلق سے بھی سخت قسم کے مشورے دیے گئے ہیں۔ اس پروجیکٹ کی ڈیمانڈ ہے کہ اسقاط حمل کی دوائیوں پر پوری طرح سے پابندی لگا کر انہیں بازار سے ہٹا دیا جائے۔ یہ پروجیکٹ اس بات کا بھی مشورہ دیتا ہے کہ طرز حیات اور خاندانی نظام بائبل میں بیان کیے گئے اصولوں پر ہونا چاہیے، یعنی امریکی معاشرے کو عیسائیت اور قدیم عیسائی روایات کی طرز پر تشکیل دینے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ یہ پروجیکٹ مہاجرین کے تئیں بھی سخت رویہ ظاہر کرتا ہے اور امریکہ میں مہاجرین کے داخلے کو روکنے کی بات کرتا ہے، چاہے وہ طلباء ہوں یا نوکری کی تلاش میں آنے والے لوگ یا کوئی بھی عام انسان۔ امریکہ میں اس کے داخلے کو سخت سے سخت بنانے کی بات کہی گئی ہے۔ اس طرح جو مہاجرین یعنی دوسرے ملک سے وہاں پہنچنے والے لوگ ہیں یا جو پہلے سے وہاں سکونت اختیار کیے ہوئے ہیں انہیں امریکہ سے نکالنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ اسی طرح نیچرل گیس اور تیل پر ہونے والی جنگوں کو روکنے کا بھی مشورہ اس پروجیکٹ میں شامل ہے۔ اس پروجیکٹ میں پورنوگرافی اور فحش مواد کی اشاعت پر بالکل پابندی کی بات بھی کہی گئی ہے اور جو کمپنیاں فحش مواد شائع کرنے کا ایکسیس دیتی ہیں انہیں بھی بند کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس پروجیکٹ میں چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انڈیا کو مرکزی کردار بنانے کی بات کہی گئی ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو انڈیا کو امریکی فل سپورٹ ملنے کی امید ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جن کو بنیاد بنا کر ٹرمپ کے مخالفین نے بھی ٹرمپ کو بے حد تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور حامیین نے بھی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ٹرمپ ان منصوبوں کو عملی یہ بات یقین سے تو نہیں کہی جا سکتی کہ الیکشن جیتنے کے بعد ٹرمپ ان تمام منصوبوں کو فوری عمل میں لائیں گے، کیونکہ پروجیکٹ 2025 کو لے کر جب ٹرمپ پر بہت زیادہ تنقید ہوئی تو ٹرمپ نے کہہ دیا کہ مجھے پروجیکٹ 2025 کا علم ہی نہیں ہے۔ لیکن پروجیکٹ 2025 میں جو بھی باتیں بیان کی گئی ہیں ٹرمپ ان باتوں کو الگ الگ موقعوں پر بیان کر چکے ہیں۔ تو لوگوں کو یہ گمان بھی ہے کہ ٹرمپ نے الیکشن جیتنے کے لیے یہ بیان دیا تھا، لیکن اس کے پیچھے ٹرمپ ہی ہیں جو ان منصوبوں کی تنفیذ چاہتے ہیں۔ اس پوری تحریر کو لکھنے والے ہیں اسامہ طیب، یہ انہی کی تحقیق ہے اور یہ انہی کی رپورٹ ہے۔ اگر آپ کو یہ رپورٹ پسند آئی ہے اور نئی معلومات ملی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔